السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور سب سے پہلے تو ایک اچھی خبر اپنے علاقے کے حوالے سے. وہ لوگ جو میرے شہر یعنی ایبٹ آباد یا اس کے گرد و نواح یا اس علاقے میں رہتے ہیں وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج پھر ایک مرتبہ ایبٹ آباد میں سپہر سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور موسم انتہائی خوشگوار، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا سرد بھی ہو چکا ہے. بہرحال میرا مقصد آپ کو قطعی اس حوالے سے کوئی جلانے کا نہیں تھا. مجھے معلوم ہے کہ ملک کے دیگر علاقوں خاص طور پر یو اے ای میں کافی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، اور رمضان میں تو گرمی ویسے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے اگر آپ گھر سے باہر نکل کر کام کر رہے ہوں تو. بہت سے لوگ میسیجز کر رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں کہ جناب اب وہاں سے آنے والی فلائٹس کا قضیہ جو ہے، یعنی یو اے ای یا دیگر ممالک سے پاکستان آنے والی فلائٹس کا قضیہ تو جاری ہے. مشکلات تو جاری ہیں لوگوں کی، کیونکہ بہت سے لوگوں کی فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں. کچھ لوگوں کو اگلی فلائٹس مل گئی ہیں، جن کو نہیں ملی وہ کوشش کریں عید سے پہلے شاید ان کو کوئی دوسری فلائٹ پہ ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکے. لیکن سوالات کیا ہیں؟ سوالات اب یہ شروع ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے سے پاکستان آ چکے ہیں اور عید کے فوری بعد ان کو واپس جانا ہے یو اے ای یا کسی بھی دوسرے ملک، ان کا کیا بنے گا؟ بارہا وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی فلائٹس تو کینسل نہیں ہوں گی. اب یہ ایک بڑی سمپل اور آسان سی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فلائٹ جو ہے وہ پاکستان سے اوریجنیٹ نہیں ہوتی، یعنی پاکستان سے اس کا آغاز نہیں ہوتا سوائے ان فلائٹس کے، ان ایئر لائنز کی فلائٹس کے جن کا تعلق پاکستان سے ہے. مثال کے طور پر پی آئی اے، ایئر بلو، اور اب جو نئی ایئر لائن آ گئی ہے سرین. اب یہ پروازیں جو ہیں وہ پاکستان سے کسی بھی جگہ کے لیے جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یو اے ای سے جو پروازیں پاکستان آئیں گی تو وہی پروازیں واپس جائیں گی. اب اگر آنے والی پروازوں میں 20 تاریخ تک 80% تک کمی کر دی گئی ہے. مثال کے طور پر اگر وہاں سے روزانہ، یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، روزانہ اگر وہاں سے 100 پروازیں پاکستان کے مختلف شہروں میں آ رہی تھیں یو اے ای سے یا دیگر ممالک سے، تو اب ان کی تعداد ہو گئی ہے 20. تو ظاہر ہے جب 20 پروازیں پاکستان آئیں گی تو وہی 20 واپس جائیں گی. اگر پی آئی اے اپنی اضافی پروازیں چلانا شروع کر دیتا ہے پاکستان سے یو اے ای کے لیے، اور وہاں سے پروازیں پاکستان کے لیے خالی آتی ہیں، ان میں کم مسافر آتے ہیں، تو لازمی بات ہے پی آئی اے پاکستان سے یو اے ای جانے والے مسافروں سے کرایہ جو ہے وہ زیادہ وصول کرے گا. جس طرح گزشتہ سال اگر آپ کو یاد ہو تو جو لوگ پھنس گئے تھے یو اے ای میں، پاکستانی یا انڈین یا جس ملک کے بھی شہری، تو ان سے اضافی کرائے وصول کیے جا رہے تھے کہ جی جہاز ادھر سے خالی جا رہا ہے وہاں سے بھرا ہوا آ رہا ہے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن فی الحال ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. اب میرے پاس کوئی ایسے اعداد و شمار نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یو اے ای سے کتنے لوگ اس پابندی سے پہلے پاکستان پہنچ چکے تھے جنہوں نے عید کے فوری بعد واپس جانا ہے. اب میرے پاس تو ظاہر ہے ان کی تعداد نہیں ہے، لیکن میں ایک مشورہ آپ کو ضرور دے سکتا ہوں کہ آپ جلد از جلد واپسی کی فلائٹ جو ہے وہ کنفرم کروا لیں. کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں اس بات کو غور سے سنیے گا، کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یو اے ای کی گورنمنٹ ایک مخصوص عرصے کے بعد، ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے بعد پاکستان سے یو اے ای جانے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دے کہ جی جب تک کورونا کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، جس طرح انڈیا پر پابندی ہے، جس طرح دیگر ممالک پر پابندی ہے، اسی طرح پاکستان پر بھی غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے. تو وہ لوگ جو پاکستان چھٹیاں منانے آئے ہوئے یو اے ای سے یا دیگر ممالک، ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے. وہ پھر پاکستان میں اپنے ہی ملک میں پھنس جائیں گے اور ان کی
نوکریاں بھی خدا نخواستہ جا سکتی ہیں، لہذا فوری طور پر اپنی بکنگ کروا لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں سے عید سے پہلے ہر حالت میں آنا چاہتے ہیں اور ان کو مسائل ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی، اگر ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے وہاں پر، ان کی چھٹیاں ضائع نہیں ہو رہی، تو میری ان سے گزارش ہے وہ عید کے موقع پر پاکستان نہ آئیں، وہ اس وقت پاکستان آئیں جب حالات بہتر ہوں، فلائٹس کا ان کے علم میں ہو کہ جی کوئی فلائٹس کینسل نہیں ہو رہی، کوئی فلائٹ ڈسٹرب نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر آپ پاکستان آئیں گے تو یہاں بھی آپ کے لیے ٹینشن ہی ہوگی۔ میرا خیال ہے آپ میری اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا کام آپ کو مشورہ دینا ہے، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی سوادید ہے، آپ کی مرضی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، جہاں آج 27ویں کی رات ہے، اس مبارک رات لیلۃ القدر کے موقع پر، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں آپ لوگ اس وبا کے حوالے سے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس مصیبت سے پوری دنیا اور ہماری جان چھڑوائے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔